بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں لے کر حاضر ہوا ہوں قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، جس بیان کا عنوان ہے جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں تو یہ کام کبھی مت کرنا۔ دوستو چلے آئیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بیان کی طرف کہ سبھی حضرات بیان کو بغور سماعت۔ روزی دیتا ہے تو ہوا میں اڑاتا ہے، بدماشیوں میں اڑاتا ہے، لوفری میں پیسے کو اڑاتا ہے۔ آج مسلمان کا ذہن تو دیکھو کہ وہ نماز کی قدر نہیں، رمضان کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، اور پھر مرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہم مسلمان اور ہم مر رہے ہیں۔ تو مریں گے کیسے نہیں؟ کون ساتھ دے گا جب تم کسی کے بنوئی گیری؟ تمہارے ساتھ کون لگے گا؟ بھئی کسی کا کنٹیکٹ امریکہ سے ہے، کسی کا تعلق امریکہ سے، کسی کا تعلق روس سے، کسی کا چائنا سے، کسی کا فرانس سے، مسلمان کا خدا سے۔ جب مسلمان کا تعلق خدا سے ہٹ گیا، اب چاہے یہ اسرائیلی مارے، یہودی مارے، امریکی مارے، روسی مارے، کوئی بھی مارے، وہ تو مارے گا۔ آج ہم نے مزاج بدل دیا، طبیعتیں بدل گئی، ماحول اور معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا، چھوکروں کی ذہنیت خراب ہو گئی، نوجوان تباہ ہو گیا۔ تم نے بچوں کو مسجد کی طرف لگایا نہیں، کالج اور سکول کے معاشرے نے، ٹیلی ویژن اور گندے ماحول نے بیڑا غرق کر دیا گھروں کا۔ شرم آنی چاہیے ماں باپ، ڈوب کے مر جائیں وہ ماں باپ جن کی اولاد رات دن بکواس کرتے فلم دیکھتی پھرتی ہے۔ تم کیوں نہیں منع کرتے؟ پہلے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، کوئی گل نہیں جی، منڈا ٹھنڈا ہے، جدو منڈا پہ سوٹا سر تے مار دا پھر روندے، پھر بھی آکھا کرو نا کوئی گل نہیں، ایک سوٹا ماں دے سر وچ مار گیا، منڈا ٹھنڈا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کی طرف نہیں لگاتے۔ چلو نماز جنازہ بچے سیکھ جائیں گے، چلو قرآن کریم پڑھ جائیں گے، چلو پانچوں کلمے یاد کر جائیں گے، چلو نماز صحیح سیکھ جائیں گے، بچوں کو دین کی طرف لگانے کا ماحول نہیں رہا۔ بنیاد غلط ہوگی تو عمارت ساری غلط جائے گی۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم کافروں کو تو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، یہودیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، عیسائیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، اور جب تمہیں دیکھا جائے تو تم یہودیوں سے بھی آگے، عیسائیوں سے بھی آگے، ہندو سکھوں سے بھی آگے۔ ماشاءاللہ۔ چلو میری بات نہیں مانتے اقبال کی تو مانو۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو تم، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو تم، مالک مصر ہو، حاکم ایران ہو تم، اور پھر اتنا تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو تم؟ یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں۔ مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ۔ دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ اکرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی۔ میدان جہاد میں سے صحابہ اکرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے۔ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا۔ ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے؟ رحمت والی چادر اتار کر فرمائی او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔
عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو ٹھیک ہے، لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے، پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں، لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن، میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر، ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ، کہاں سوچیں یہ چیزیں ہم، ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کرے؟ آمین۔ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے ہی پاؤں دھو کر پی لیتا، تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے۔ نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دو نوجوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے، مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو۔ یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بات نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بات نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ ماشاءاللہ، مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا اور بے شرم قوم، شرم
نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے. یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں, یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں. چکلے چل رہے ہیں, بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں, سب کو پتا ہے, افسروں کو پتا ہے, چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے. کون روکے, کس لیے روکے؟ پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا جس ملک میں, جس شہر میں زنا ہوگا, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی. سبحان اللہ. مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی. بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے, اتنی خوبصورت ہے تو, ایسی حسینہ ہے, شباب تیرا, حسن تیرا, جمال تیرا, شکل و صورت نرالی, نقش نرالے, آنکھیں تیری نرالی, چہرہ تیرا نرالا, لب تیرے نرالے, قد و قامت تیری نرالی, حسن تیرا شان والا, جوانی شباب ہے. بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماں جایا بھائی ہے, پر میں کیا بتاؤں, زمین و آسمان کے مالک کی قسم, سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم, درختوں کی پتے پیدا کرنے والے کی قسم, ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم, جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے, وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا. صداقت صداقت ہوتی ہے, حقیقت حقیقت ہوتی ہے, چھپتی تو نہیں. کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے, مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے. صلی اللہ علیہ وسلم. ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر, پھر بھی مقدروں والا نکلا. انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا, اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی, رسمیں نہیں چھوٹتی, ہم سے شرک نہیں چھوٹتا, ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی. بھائی کہتا ہے بہن کو, توجہ کرو, کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے. کفر اسلام ایک اور چیز ہے, انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے. بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن, چادر تیرے سر پہ نبی کی, کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے, یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں, اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے. تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی, ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ خزانہ لوٹ رہا, وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں. مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا, ایمان قبول نہیں کیا, دین قبول نہیں کیا, اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا. بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر, تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت اور خالی آ گئی. کیا بات کہی ہے عورت نے, سبحان اللہ, اللہ اکبر. کہنے لگی 2 وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا. دل میرا چاہ رہا تھا, اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی, میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے. بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو, میرا دل ہو تیرا گھر ہو, تیرا در ہو میرا سر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. میں نے کلمہ 2 وجہ سے نہیں پڑھا. پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا, تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا, تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا. اس لیے میں نے نہیں پڑھا. تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے, قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے, مجبور کر کے کلمہ پڑھایا, اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے, مزہ تو اب آئے گا نا, یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی.
اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے۔ میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں، دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے۔ جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکوٰۃ دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة۔ اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو، یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی، تمام عمر میں ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام نے تو ایسی نمازیں پڑھی۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے، گنجان باغ ہے کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا، تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی۔ دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا، کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا۔ بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی؟ کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا ہے۔
کیسی مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ اکرام ابھی زندہ ہیں، افریقہ کے گھنونے جنگل میں بہت بڑے صحرا میں چھاونی بنانے کا پروگرام بنایا۔ بڑے جنگل ہیں، بڑے درخت ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، بھگیاڑ ہیں، بڑے بڑے موذی جانور ہیں۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تم مار کھاؤ گے، یہاں تو بڑے بڑے جانور تمہیں کھا جائیں گے، تم یہ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، جانور کھا جائیں گے، تمہیں یہاں چھوڑی بناؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ کمانڈر کہنے لگا، ایک صحابی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیدار کرنے والا، بڑا دیوانہ پروانہ۔ کمانڈر نے اسے حکم دیا، تو 2 وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد درخت پہ چڑھ جا، اور درخت پہ چڑھ کر یہ آواز لگا، او جنگل کے ہاتھیوں، او جنگل کے بھگیاڑوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے موذی جانوروں، او ناگ وٹھوؤں، او سانپ بیچھوؤں، او فلاں جانوروں، او فلاں جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے کے اندر تمام جنگل خالی مانگتا ہوں۔ ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا۔ یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی، اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا، چرندہ پرندہ درندہ، اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی۔ مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا۔ اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو۔ اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا؟ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں، اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے 3، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، 4 ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
चारों आलमों में, चारों जहानों में सरदारी बयान फरमाई। फिर भी अगर लोग कहें कि ये लोग हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, और यूं कहो हम नबी को मानते हैं, तुझे नहीं मानते, तेरी रसूमात को नहीं मानते, तेरी खुराफात को नहीं मानते, तेरी बकवास को नहीं मानते। तू कौन होता है अपनी रस्में हमसे मनवाने वाला? कितनी बड़ी मालिक के कायनात ने अजमत बयान फरमाई और अता फरमाई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अभी दुनिया का वजूद नहीं, दुनिया वजूद में नहीं आई, आसमान नहीं, जमीन नहीं, सितारे नहीं, चांद नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, कोई चीज नहीं, अल्लाह पाक ने सारे अंबिया किराम को जमा फरमाया हुआ है। सारे अंबिया किराम को अल्लाह पाक ने जमा करके एक करारदाद रख दी, सारे पैगंबरों से, अपने खास बंदों से, 1,24,000 पैगंबरों से, ज़बीहुल्लाह बीच में है, खलीलुल्लाह बीच में है, कलीमुल्लाह बीच में है, नूह नजीउल्लाह बीच में है, आदम अलैहिस्सलाम भी है, सबको जमा करके फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाह, अल्लाह पाक ने करारदाद रख दी, मकसूद रख दिया, जमा करने का मकसद रख दिया, गरज रख दी। वइज़ अख़ज़ल्लाह मीसाक़न नबिय्यीन, ओ मेरे रसूलों, ओ मेरे नबियों, ओ मेरे पैगंबरों, और तौरात वाले, इंजील वाले, ज़बूर वाले, सहीफों वालों, और मेरी शरीयत को मानने वालों, मेरी खुदाई को तस्लीम करने वालों, मेरी किबरियाई को मानने वालों, मेरी अजमत को मानने वालों, मेरी तौहीद को मानने वालों, मेरी यकताई को मानने वालों, मेरी खालिकियत को मानने वालों, मेरी जब्बारियत और कहारियत को मानने वालों, मेरी रहीमी करीमी को मानने वालों, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन, मैं आज तुमसे एक इकरार लिया चाहता हूं, एक मैंने दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैं तुम सबसे दस्तखत कराना चाहता हूं, एक महजरनामा तुम्हारे सामने रख दिया, एक दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैंने करारदाद पेश की, तुम इसकी तायीद करो। मतलब ये नहीं, अगर तायीद नहीं करोगे तो ये करारदाद नहीं चलेगी या ये दस्तावेज नहीं चलेगी, ये बात नहीं, अल्लाह पाक का तो सब कुछ चलता है। फरमाया इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तुम्हारे दस्तखतों की मुझे जरूरत नहीं, तुम्हारी तायीद की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ उठवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी हाँ में हाँ, मुझे अपनी हाँ में हाँ मिलवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं बेपरवाह, मैं बेनियाज, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, मुझे तो कोई जरूरत नहीं, न मैं नबियों का मोहताज, न मैं रसूलों का मोहताज, न मैं पैगंबरों का मोहताज, न मैं किसी का मैं मोहताज नहीं, इस मामले में मुझे मोहताजी कोई नहीं, सिर्फ क़यामत तक के लोगों को शान मुस्तफाई बताना चाहता हूं कि तुम्हें उस आने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का पता चल जाए, शान का पता चल जाए, मर्तबे का पता चल जाए, उनकी बुजुर्गी का पता चल जाए, मालूम हो जाए कि खुदा का महबूब कौन है। वरना अल्लाह के साथ बेनियाज है, उसे कौन सी करारदाद पे तायीद कराने की, उसने किसी हुकूमत को थोड़े भेजना है। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मेरे नबियों, मेरे रसूलों, मेरे पैगंबरों, मेरी नबूवत का ताज ओढ़ने वालों, मेरी शरीयत को तस्लीम करने वालों, मेरी तौहीद का डंका बजाने वालों, और नूह अलैहिस्सलाम तो हजारों साल मेरी तौहीद का डंका बजाएगा, पत्थर भी खाएगा, जख्म भी खाएगा, मार भी खाएगा। ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, तुम बड़े बड़े दर्द उठाओगे, बड़े बड़े दुख उठाओगे मेरी तौहीद की वजह से, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जहां मेरी खुदाई का डंका बजाओगे वहां मेरे महबूब की मुस्तफाई का डंका भी बजाओगे। तुम्हारे जिम्मे ये काम लग गया,
میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ طے اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئی کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا۔ اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا۔ پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں۔ نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑائے۔ اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غم گسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑھے لوگ نبی، لکھے پڑھے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان بیٹھے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا۔ اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شاندار اور شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا۔ کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو، خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے۔ مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو۔ اللہ میاں نے فرما دیا، نبیوں نے مان لیا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی،
لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے ہیں قال اقررتم، اے کاش تم عربی جانتے، قرآن سمجھتے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا۔ اور خدا پوچھتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا، مان لیا۔ اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میں بھی اس دستاویز پہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا، میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء نہ ہوتے، رسول نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتے، چاند ستارے نہ ہوتے، یہ دن رات نہ ہوتے، یہ کائنات نہ بستی، اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویز پہ دستخط کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کائنات کالے کملے والے کا صدقہ ہے۔ فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، اس بات پہ پکے رہنا۔ اور ایک اور دنیا کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا، کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی، فرمایا فمن تولا بعد ذلک، فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو ایسا نہ کرے گا یاد رکھو یہ لوگ فاسق ہو کر کے مریں گے، ایمان سے خالی مریں گے۔ کس وقت میں دستاویز تیار کی، کس کے لیے یہ عظمتوں کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں؟ اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا اور آپ نے، میں نے بھی اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی۔ روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے۔ سزا بھی آ گئی، عظمت بھی آ گئی، قانون بھی آ گیا۔ اب شروع ہوا مسئلہ، کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ اب چلا ہے ذرا سلسلہ، دنیا بن گئی، آسمان زمین بن گئے، انسان نہیں ابھی آیا دنیا میں۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کہیں ماں باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد ہم بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا، جنت میں عمر بسر ہوئی، جنت الفردوس میں رہتے تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا میں بھیج دیے گئے، بسانا تھا دنیا کو۔ آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا۔ حضرت شیش علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے۔ آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے میری ایک وصیت قبول کر، میری ایک وصیت سن، میری آخری بات سن۔ جی ابا فرماؤ۔ فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ پاک سے مانگنا،
اس کے دربار میں جھولی پھیلانا، اس کے سامنے دامن پھیلانا، اس کے دروازے پہ گدا گری کرنا، اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا، اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کائنات سے، لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا۔ ابھی تو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں۔ حضرت شیس علیہ السلام نے فوراً پوچھا، میرے ابا ابو البشر آپ ہیں، انسانیت کے ابا آپ ہیں، سارے جہان کے سردار آپ ہیں، اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا، یہ درود پاک کس کے نام پہ پڑھوا رہے ہو، یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا، بڑا وقت گزار کے آیا، میں نے جنت میں رہائش رکھی، میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ، سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ اور مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ اور جنت کی ایک ایک نہر پہ اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا، اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے اور تم اپنے حلقے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری علی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے، کتنا بڑا مانتا ہے، کس حیثیت سے مانتا ہے، پتہ تو چلے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی، یاد رکھنا اسے بھی۔ اور پیچھے چلو، جناب آدم علیہ السلام ہیں تو جنت میں، لیکن اکیلے ہیں، اکیلے ہیں۔ تنہائی، خلوت، پریشانی، اپنی جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی، اپنا ہم اثر کوئی نہیں، ہم جنس کوئی نہیں۔ تجربہ کر لو، کوئی بہت عالیشان محل، ایئر کنڈیشن، بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو، ایک دن میں گھبرا جائے گا، بلکہ ایک گھنٹے میں ہی، کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں پنکھوں کو، کیا کروں ایئر کنڈیشن کو، کیا کروں خوبصورتی کو، میں تو یہاں اکیلا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی، خلوت میں پریشانی ہوئی، اکیلا پن محسوس کیا، اللہ پاک نے جوڑا کیا۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔